پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا کیونکہ آئی ایم ایف اپنے کسی بھی ممبر کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا۔ کیا کچھ ہے، دیکھتے ہیں سم لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل کے کچھ چیزیں بہتر ہونے کے امکانات؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ بہتری آئی ہے۔ آئندہ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں کوئی پراسپیکٹس دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے لیے کوئی بہتری کی کوئی چانسز ہیں؟ آئی ایم ایف کی کچھ شرطیں ہیں جو ہم نے ماننی ہے۔ 9.4 ٹریلین جو ہے وہ ہمارا کیش سرکولیشن ہے۔ عوام جو ہے بینکنگ کے تھرو ٹرانزیکشن نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی ایسے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں؟ اگر ایف بی آر ہر آدمی جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے اس کو ایک باپٹا کی طرح بل بھیج دے کہ جی یہ آپ کا ٹیکس بنتا ہے، آپ کو نہیں پسند تو آپ ہمارے پاس آ جائیں ورنہ پے کر دیں۔ امپورٹ اورینٹیڈ ہماری اکانومی ہونی چاہیے یا ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے نا دونوں چیزوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چھوٹے چھوٹے ممالک کی دیکھیں کہ کہاں ایکسپورٹ ہے، سری لنکا کی دیکھیں، باقی سنگاپور کی دیکھیں، جن کی آبادی ہمارے لاہور سے بھی تھوڑی ہے لیکن ان کی ایکسپورٹ دیکھیں کہاں پہنچی ہوئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو کبھی بھی اپنا پیشن کریز نہیں بنایا۔ جو ہمارے عام آدمی جو ہے اب تو گاڑی نہیں خرید سکتا شاہد صاحب، اس کے لیے بڑے مسائل ہیں، تو گورنمنٹ کو کیا تجویز دے سکتی ہے آپ کی جس سے کہ وہ عام آدمی کی دسترس میں کوئی چھوٹی موٹی گاڑی آ جائے؟ سیل ٹیکس بہت زیادہ ہے، اس پہ ایکسائز ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، وہ جب تک کم نہیں ہوگی، گاڑیوں کی قیمت کم ہونے کا کوئی نیئر فیوچر ہے اس میں کوئی پراسپیکٹس نہیں ہے unless it is reduced۔ عام آدمی کو ایک کھلا چھوڑ دیا گیا، کسان کو بیچارے کو، اس کی گندم کون خریدے گا؟ میں آگے گندم کا بحران ہی دیکھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے، آج کل حکومت کے دعوے بھی ہیں اور کچھ صورتحال معاشی جسے کہتے ہیں بہتری کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایکسپورٹ بھی کچھ حد تک بڑی ہے، 10% انکریز کے ساتھ کوئی 19.5 کے قریب ہماری ایکسپورٹ ہے۔ جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے 22% تھا، اس سے آگے 11% پہ آیا، وہ بھی بہتر ہوا ہے کافی آگے۔ ڈالر اور روپی کی جو پیرٹی ہے وہ بھی ایک اسٹیگننٹ چل رہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آ رہا، وہی بہتری کی طرف گامزن ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی بہت بہتر ہو گیا ہے، اور بیکاز آف دی فارن ریمیٹنسز جو ہیں بیرون وطن کے جو رہنے والے ہیں انہوں نے بہت اچھے پیسے بھیجے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ امپورٹ پہ بھی کنٹرول ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو ایف ڈی آئی ہے اس میں بھی ایک نامنل سی انکریز ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک جو ہے معاشی بہتری کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس معاشی بہتری کے جو ایفیکٹس ہیں یا اس کے جو مثبت اثرات ہیں کیا ہماری غریب عوام تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو بجٹ آنے والا ہے اس آنے والے بجٹ میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا عوام کے لیے کیا کوشن ہے، کیا عوام کو دینے جا رہی ہے حکومت۔ ان سب چیزوں پر بات چیت کرنے کے لیے آج میرے ساتھ بڑے دو کمپیٹنٹ اور بہت ہی زبردست ایکسپرٹ ہیں، ماہر معاشیات، ماہر معیشت، اور ہمارے روز حاضر کے جتنے چینلز میں تبصرہ بھی کرتے ہیں، تو میری مراد ہے ڈاکٹر قیس اسلم صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو جی۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے جناب شاہد ظہیر صاحب، ہی از بیسیکلی این اکانومسٹ لیکن ٹیکس ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ، اور معیشت کے اوپر گہری نظر رکھی ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ یہ جو حکومت کے آج کل چیزیں آ رہی ہیں باقاعدہ، بہتری تو ڈاکٹر صاحب آئی ہے، جو ایسے کوئی 2 سال پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ جی ملک جو ہے ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے اور حالات بڑے خراب ہیں، تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میرے خیال سے بہت زیادہ تھا اس زمانے میں، میرے خیال ہے تو 22 تھا ریٹ ہمارا، اس کا پہنچ گیا تھا اپنا اس کا انٹرسٹ ریٹ۔ تو اب جو سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک واقعی ایک بہتر معاشی سفر کی طرف اب روانہ ہو چکے ہیں؟ شکریہ باسط صاحب، اینڈ تھینک یو ورلڈ ٹائم انسٹیٹیوٹ کہ مجھے بلایا آپ نے۔ بات یہ ہے خان صاحب کہ میں
پاکستان اکانومی کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیشہ سے کہ یہ ایک اکانومی نہیں ہے, یہ دو اکانومکس ہیں. ایک کوئی 30-40 ملین لوگوں کی جو چھوٹی سی اکانومی نہیں ہوتی, جن کے پاس پیسہ ہے اور جو اس ماڈرن کیپٹلسٹ اکانومی کا حصہ ہیں, کچھ زیادہ کچھ کم, اور عموماً شہروں میں رہتے ہیں, کراچی, لاہور, فیصل آباد اینڈ سچ فورتھ, کوئٹہ, پشاور. اور دوسرا وہ 200 ملین 210 ملین کہ وہ جو عوام جس کو آپ کہہ رہے ہیں مارجنائز کلاس, جی, جس کا اس اکانومی کے ساتھ کوئی بہت کم شاید حصہ ہوتا ہو. میں بالکل یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل کٹ آف ہیں, مگر وہ پری کیپٹلسٹ وے آف لائف میں رہتے ہیں. وہ ٹریڈیشنل ہے یا فیوڈل ہے یا تھوڑا بہت کیپٹلزم کی طرف بھی ان کا رجحان ہے, وہ تو کوشش کرتے رہتے ہیں, مگر گورنمنٹ کا مائنڈ فریم ان کے بارے میں نہیں ہے, سوائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا کوئی ایسا. تو جو اکانومی کیپٹلسٹ اکانومی ہے وہ واقعی کوئی بہت بری اکانومی نہیں ہے ہماری. اور دوسری بات جو میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. میں یہ وہ بھی ایک طریقہ ہے عوام کو ڈرانے کا, کیونکہ IMF اپنے کسی بھی ممبر کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا. اور پھر ہمارے ساتھ 3 دوست ملک بھی ہیں, شاید 3 سے زیادہ ہوں, مگر چائنا جو رول اوور کرتا رہتا ہے, جو انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے, سعودی عربیہ جس نے بھی ہمیں پارک کیا ہوا ہے 3 سے 5 بلین ڈالر ہمارے اسٹیٹ بینک میں, اور UAE جو بھی, اور پھر یہ ملک اسپیشلی UAE اور قطر اور سعودی عرب جہاں پاکستانی جا کے روزی بھی کماتے ہیں, اور اس میں شاید انگلینڈ بھی ہو اور تھوڑا سا یورپ بھی ہو. مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ ان ملکوں کے لیے نہیں ہیں. وہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے, انگلینڈ اور EU نے تو ہمیں GSP+ بھی دیا ہوا ہے. یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب 22% سے نیچے آ کے 12% پہ انٹرسٹ ریٹ کم کیے گئے تو اس کا امپیکٹ اکانومی پہ اس طریقے سے پڑا کہ اب ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھنی شروع ہوئی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو انکریجمنٹ ملی. جی الٹیمیٹلی تو کیونکہ ہم کیپٹلسٹ اکانومی ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے ہی چلانا ہے, مگر جو حکومت کا اپنا ہاتھ ہے وہ بہت بڑا ہے. جو ہمارے ٹیکس کا پیسہ جو ضائع ہوتا ہے, میں اس کو ضائع ہی کہوں گا کہ حکومت پروونشل بھی اور اس میں پریفریجز بھی ہیں اینڈ سچ فورتھ. مگر جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ ماڈل ابھی تک سسٹینیبل نہیں ہے, اتنی دیر تک ہی رہے گا جب تک یہ حکومت رہتی ہے. آپ ڈاکٹر صاحب آئندہ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں کوئی پراسپیکٹس دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے لیے کوئی بہتری کے کوئی چانسز ہیں, کچھ ایسے امینڈمنٹس ہوں گے, کچھ ایسی انسینٹیوز ہوں گے جس سے کہیں گے جی یہ بجٹ ایک ایسا بجٹ ہے جس سے کہ غریب آدمی بھی, تنخواہ دار آدمی بھی, بزنس مین بھی خوش ہے؟ دیکھیں ایک بات تو کی ہے گورنمنٹ نے ابھی کہ 7 روپے 41 پیسے کنزیومر کے لیے اور اس سے تھوڑا سا زیادہ انڈسٹری کے لیے بجلی کے وہ کم کیے ہیں IMF کی اجازت سے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بھی ایسی کوئی بات کی تھی, مگر وہ ان کو الٹا پڑ گیا وہ سارا ایشو. تو مگر جو بجٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو IMF کی کچھ شرطیں ہیں جو ہم نے ماننی ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کم سے کم ہو, اور اس میں گورنمنٹ کو بھی چھوٹا کرنے کی ہے بات جو شاید ابھی ایکسپینڈیچر کم کرنے کی ضرورت ہے, مشکل ہے, مگر ٹیکس لگانے کی بات تو ہے. تو حالانکہ ابھی میرا خیال ہے کہ یہ کریں گے کہ سلیبس بدل رہے ہیں, نیچے والے سلیبس جو ہیں ان کو کوئی مراحت دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اوپر والے سلیبس کو کوئی مراحت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. شاید یہ سب جیسے انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے 2 اہم جو خوش کن باتیں تو میں نے آپ سے بیان کی کہ یہ ٹھیک ہے اچھے حالات ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کہ پاکستان جو ریکوری موڈ میں آیا, پاکستان کی معیشت جو ہے, لیکن فسکل ڈیفیسٹ ہمارا اور ایک دوسرا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے یہ ہمارا مسلسل ایک ایشو ہے.
ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے 25 کروڑ کے لوگوں کے لیے وہ بہت ایک پی نٹ سی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت 1 بلین سے تھوڑی سی زیادہ، دیٹ از ناٹ سفیشینٹ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو بات ہو رہی ہے، جو کچھ اب تک ہم نے سفر طے کیا ہے بہتری کی جانب، جس کا دعویٰ بہت کیا بھی جا رہا ہے، اور فیکچول بات ہے کہ کچھ انفلیشن بھی کم ہوئی ہے ڈیفینیٹلی، جو انفلیشن کا ریٹ تھا بہت وہ کم آ گیا، اب یہ کہتے ہیں 2.4 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ بجلی کے ریٹس میں بھی کمی آنی شروع ہوئی ہے. اینڈ بسائڈ دیٹ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اور کچھ پازیٹیو اقدامات حکومت نے کیے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آیا آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا از اٹ سفیشینٹ کہ بجٹ میں جو ہم تجاویز لے کے جائیں گے بزنس کی کمیونٹی، یا جو گورنمنٹ پلان کر رہی ہے وہاں سے مشینری حرکت میں ہے، وہ بجٹ کی تجاویز پہ عمل ہو رہا ہے، کیا کچھ ہے؟ دیکھتے ہیں سم لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل کے کچھ چیزیں بہتر ہونے کے امکانات؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی. دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ اکانومی کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں نا، تو اس میں ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ بہتری آئی ہے اور انڈیکیٹرز بھی اویلیبل ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں یہ میں ایڈ کروں گا کہ جہاں تک انفلیشن کا تعلق ہے نا، وہ پہلے سے تو ضرور کام ہوئی ہے، لیکن ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کور انفلیشن کا. کور انفلیشن مینز کہ جو پرائس انڈیکس نمبر ہے کنزیومر گڈس کا، اس میں ہمارا آج بھی ریٹ 8.4 ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا 2.4 کی، وہ ہے اوور آل انفلیشن، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہے کور انفلیشن کا، کنزیومر جو انڈیکس سے کنزیومر ریلیٹڈ آئٹمز جو ہیں جو عام آدمی کے استعمال میں. اور اسی بات کا اعتراف فائنانس منسٹر صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں کہا پریس کانفرنس میں کہ انسپائٹ آف آل دی امپرومنٹ ان میکرو اکنامک انڈیکیٹرز، اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ could not be passed on to the ordinary man. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں ہوئی، نمبر 1. اور نمبر 2 سیکنڈلی آپ کا پارٹ ہے کہ جی جو فسکل اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اب آپ اس میں اندازہ لگا لیں کہ فسکل ڈیفیسٹ کا ہمارا یہ عالم ہے کہ 2017-18 میں ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 11.1 تھا، ویئر ایز کہ ناؤ اٹ از 9.4، اور گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہے کہ وہ 10% تک لے کے جائے. ٹھیک ہے، ان ادر ورڈز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکس میں ہماری جو انسپائٹ آف جو کوانٹیٹیو انکریز، ہماری ریشو جو ہے وہ پہلے سے امپروومنٹ ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو شاہد صاحب، ایک چیز چونکہ آپ ٹیکس ایکسپرٹ بھی ہیں، ابھی آپ نے جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کی ہے، ہمارے ریجن میں دیکھا جائے تو انڈیا 17% پہ ہے، نیپال بھی 13% پہ، ہم تو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ شاید 9% پہ تھا. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے کہاں تک، کیا ہمارے پاس کھینچ کے کہاں تک لے جا سکتے ہیں اوپر ہم؟ دیکھیں، یہ تو گورنمنٹ کی 2-3 چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ اس میں پولیٹیکل ول ہو، نمبر 1، اور وہ پولیٹیکل ول ان ٹرانسفارم ہوئی ریالٹی میں. سیکنڈلی جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے جس میں کیپیسٹی ایشو ہے، 2 ہے. تھرڈ ہے آپ ٹیکس پیئر جو ان کے ساتھ آپ نے ڈائریکٹلی ڈیل کر رہا ہے، ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر، سلوک کیا ہے. اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو بجٹ کی ہر سال ایک ہی کہانی ہے کہ بجٹ بڑھتا ہے، انکم آتی ہے، ایکسپینڈیچر اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ڈیفیسٹ موجود رہتا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت کیا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ٹیکس پیئر ہے ان کا کانفیڈنس ان میں انکلکیٹ کریں. اور اس کو میں لفظ یوز کرتا ہوں ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہمارے ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بجائے کم ہونے کے انہانس ہو. یعنی پبلک سینٹیمنٹس کی بات کر رہے ہیں آپ کہ وہ اتنا بہتر نہیں ہے ابھی بھی؟ نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں ٹرسٹ ڈیفیسٹ مینز کہ ٹیکس پیئر آر ناٹ کمفرٹیبل ود دی ایف بی آر ورکنگ. دے فیل کہ بھئی ہمیں اس لیے ہیرس کرتے ہیں بیکاز آف کرپشن، میل ایڈمنسٹریشن، اور اسی لیے جو ہمارے جو اسٹیپس ہمیں بتاتے ہیں جو ایز اے ٹیکس ایکسپرٹ یا ٹیکس اسٹوڈنٹ آف ٹیکس، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم کریں. اس کے لیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کا طریقہ بڑا سمپل ہے. سمپل ان دا سینس ہے کہ جو بھی گریوینسز ہیں وہ آپ ان کی ریموو کریں، ان میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیں. سب سے پہلا میئر یہ ہے کہ جو آپ ان کے اسپیڈی، ان کا مین ایشو ہوتا ہے کہ جی ہمیں ریفنڈ نہیں ملتے.
تو آپ ان کو ایکسپیڈیشیسلی پروسیس کر کے ریفنڈ ایشو کروائیں کہ اور اس کے علاوہ سیکنڈلی ایک آپ ٹریڈ باڈیز ان کنسلٹیشن ود دی ایپیر اتھارٹیز ایک چیک لسٹ ڈیولپ کریں. چیک لسٹ مطلب یہ ہے کہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وچ ایف پی آر آفیشلز نیڈ فار پروسیسنگ آف دیئر کیسز وہ ہمارے لسٹ فلی نہیں کرتی ود دا رزلٹ کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے محکمے والے آفیسر جو ان کو بلاتے ہیں تو جو ٹیکس پیئر ہے وہ کہتا ہے یہ مجھے ان نیسیسری جو انہوں نے مجھے ہیرس کر رہے ہیں. تو جب آپ ان کنسلٹیشن ود دا چیمبر اسٹیٹ باڈیز جب آپ ڈیولپ کریں گے تو پھر وہ منیمم جو آپ کی تھریش ہولڈ ہے منیمم جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایوری ٹیکس پیئر ول بی باؤنڈ ٹو سبمٹ اور اس کو وہ پھر ایگزامن کرے ود دی انفارمیشن اویلیبل ان دا آفس آف ٹیکس ڈپارٹمنٹ. شاہ صاحب یہی بتا دیں ہمیں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکس کے مسائل تو آپ نے بتائے ہیں یہ جو بجٹ ہمارا آنے والا ہے آپ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم پچھلے سال کے بجٹ کی نسبت یہ کچھ عوام فرینڈلی بجٹ ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل آپ نے یہ صحیح سوال کیا کیونکہ الٹیمیٹلی ساری ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے اور امپرومنٹ کا بھی جیسے کہ گورنمنٹ کہہ بھی رہی ہے اور کچھ ہوئی بھی ہے کہ عوام کو کیا فائدہ ہے اور عوام کو سب سے بڑا فائدے دو اینگل ہے. ایک تو وہ طبقہ ہے جو سیلریڈ ہے اور ایک وہ ہے جو بزنس کلاس ہے. تھرڈ کلاس ہے جو فارمر ہے. ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے سیلریڈ والوں تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے ایٹ لیسٹ 10 to 20% انکریز ہو. اور اس بات کو مزید آرگومنٹ میں اس لیے کرتا ہوں کہ جو ہمارے ممبر حضرات ہیں ایم پی اے ایم این اے ان کی بھی سیلری کافی انکریز ہوئی ہے. یعنی ہمارے نظام میں یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم جتنی آپ بات کریں بڑھائی جا سکتی ہے؟ بالکل کیپیسٹی ہے. دیکھیں اس میں کیپیسٹی اس لحاظ سے ہے کہ اگر آپ لاسٹ ایئر کا بجٹ دیکھیں تو 1.7 ٹریلین جو تھی وہ آپ نے سبسڈیز دی تھی اور اس سبسڈی میں اگر آپ اس کی بریک اپ میں جائیں تو پی 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 آئی پی پی اور اس کے علاوہ اور جو یونٹس ہیں جن کو دی ہوئی ہے فرٹیلائزر کو دی ہوئی ہے اور کافی ایجنسیز ہیں ان سبسڈیز کو آپ کرٹیل کر کے وہ پبلک جو ہے جس میں ایٹ لارج جس میں سیلریڈ بھی شامل ہے اور بزنس کلاس بھی ہے فارمرز بھی ہے وہ یو کین پاس آن دیٹ سبسڈی ٹو دو سیکٹرز. اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ عوام کو جو مہنگائی کا جو ہے کیونکہ اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ 8.4% کور انفلیشن ہے تو لوگ اب بھی جب آپ مارکیٹ میں لینے جاتے ہیں چیزیں تو لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں چیزوں کی قیمتوں سے. تو جب یہ ریلیف ان کو ملے گا تو کچھ نہ کچھ ان کے یعنی آپ کا مطلب ہے کہ سیلریڈ پیشہ کے لیے ایک امید کی کرن نظر آتی ہے. آئی کم بیک ٹو یو شاہ صاحب. دوبارہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ ہم اس کا تو جائزہ لے ہی رہے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں کیا یہ پاکستان کی جو اکانومی بہتری ہو رہی ہے اس میں جو ہم گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس میں بجٹ میں ریلیف دیں گے لیکن ایک مسئلہ ہمارا انڈاکومنٹڈ یا انفارمل اکانومی کا بھی ہے اور اب دیکھیں کہ یہ بات تو اب کلیئر ہو چکی ہے تشت زبام ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ 9.4 ٹریلین جو ہے وہ ہمارا کیش سرکولیشن ہے یعنی عوام جو ہے بینکنگ کے تھرو ٹرانزیکشن نہیں کرتے. ایک ایسا گرے ایریا ہے جس کے اوپر حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن حکومت ابھی تک کچھ ایسے میز نہیں لے سکی کہ اس کو ہم جو اماؤنٹ کیش میں پھر رہی ہے اس کو ہم ڈاکومنٹ کریں. مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ کیا اس کے لیے کوئی ایسے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے یہ جیسے ہاؤسنگ کا بھی ہے اسٹیٹ کا بھی سیکٹر ہے جہاں ہماری جو موسٹلی جس میں بہت زیادہ لوگ انویسٹ بھی کرتے ہیں آ کے لیکن گورنمنٹ کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ دس کائنڈ آف ایٹیچیوڈ بائی دی گورنمنٹ would serve for the betterment of the people in Pakistan? ہاں صاحب بات یہ ہے ایک تو پولیٹیکل ول کی بات جو شاہد صاحب نے کی اس کے اندر جو ہماری مائنڈ فریم آف دی پالیسی امپلیمنٹرز اینڈ پالیسی میکرز امپلیمنٹرز بیوروکریسی ہے پالیسی میکرز پالیٹیشنس ہیں ان کا مائنڈ فریم جو ہے وہ پیورلی کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف نہیں ہے اور یہی ہمارے جو بہت ساری بزنس کلاس ہے ان کا بھی ہے اسپیشلی ٹریڈرز کا بھی ہے کہ پلفریجز سے ان کو فائدہ ہوتا ہے وہ رشوت کے تحت ہوں پلفریجز یا جو پیسہ ٹیکس کا اکٹھا ہوا ہے اس کا غلط استعمال ہو.
تو جب تک اس کو چیک نہیں کیا جائے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈاکومنٹیشن کی طرف آئیں، حالانکہ اس کے بھی طریقے ہیں۔ آپ اب دنیا جو ہے اور ہم بھی ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت اچھا ادارہ ہے جس کو ہم آئی ڈی کارڈز نادرہ کہتے ہیں، جس کے پاس تقریباً زیادہ تر لوگوں کی انفارمیشن ہے۔ وابٹا کے پاس تقریباً جہاں جہاں بجلی جاتی ہے ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ یہ کمرشل ہیں یا کنزیومر ہیں۔ گیس کی بھی انفارمیشن جو ہے آن لائن ہے اینڈ سچ فورتھ۔ اگر آپ اس ساری انفارمیشن، اور ایف بی آر کے پاس بھی انفارمیشن ہے، اگر آپ ساری انفارمیشن کو ایک ڈیٹا بیس میں ڈال دیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ 70-80% جو ہے صاف ہو جائے گی کہ لوگ اب تو میرا خیال ہے کہ 6 لاکھ روپے کے نیچے جو ہے وہ معاف کیے ہوئے ہیں ایگزیمپشن، جو ٹیکس ایگزیمپشن، حالانکہ دنیا میں اب ایگزیمپشن نہیں ہوتی۔ آپ اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں 365 ڈیز کے اوپر تو یہ کہیں 2,000 روپے روز کے قریب آتا ہے۔ کون سا کاروبار ہے، چھابڑی والا ہو یا جو 2,000 روپے روز کے پروفٹ نہ لے کے جاتا ہو؟ میرا خیال ہے کہ فقیر اس سے زیادہ لے کے جاتے ہیں، 6,000 روپے۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایف بی آر خود محنت کر کے ہر آدمی جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے اس کو ایک وابڈا کی طرح بل بھیج دے کہ جی یہ آپ کا ٹیکس بنتا ہے، اگر آپ اس پہ آپ کو نہیں پسند تو آپ ہمارے پاس آ جائیں ورنہ پے کر دیں، تو خود بخود ڈاکومنٹ ہونی شروع ہو جائے گی اکانومی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ملٹی پلائر افیکٹ بھی ہوتا ہے دنیا کی اکانومیز میں آگے، پاکستان میں بھی ہے کہ 3 to 4 ٹائمز ہوتا ہے۔ مطلب ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ جو کیش سرکولیشن ہماری ہو رہی ہے 9.4 ٹریلین کی آگے، تو اگر ہم فرض کریں جیسے پاکستان میں 3 to 4 ٹائمز ہے، تو اگر ہم جیسے 1 روپیہ بینک میں جمع کراتے ہیں تو وہ 3 روپے بن جاتے ہیں، 5 روپے آپ 5 روپے بن جائیں۔ آپ اکانومسٹ بھی ہیں ماشاء اللہ، سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو 9.4 ٹریلین کی کیش سرکولیشن ہو رہی ہے، اس کا 1/3 بھی اگر آ جائے تو آئی تھنک اٹ کین ڈو اے میجک۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس فارمولاز ہیں نا کہ کتنے پرسنٹ 80-20 ریشو ہے، 20% جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کیش کا کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ویلاسٹی آف منی ہے کہ 1 روپیہ جو ہے یا 100 روپے ہیں وہ روز کے کیا کیا خریدتے ہیں، ان کے پاس یہ سارے ڈیٹا ہے۔ سو ان اے وے اگر وہ ابھی کیا ہے، یہ جو ہم انفلیشن کہتے ہیں کم ہو گئی ہے، منی انفلیشن، کہ جب آپ منی سپلائی کو کم کر دیں بینک جو کیش منی سپلائی ہے تو خود بخود وہ انفلیشن کم ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ مشکل ہے لوگوں کا، اسپیشلی ان پڑھ لوگوں کا، بیواؤں کا بینک اکاؤنٹ کھولنا۔ جب تک آپ اس کو، آپ دیکھیں نا بڑے بڑے خوبصورت بینک ہیں اور ایک غریب آدمی جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ میں اندر جا کے جا بھی سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا، اس کو اندر جانے بھی نہیں دیا جاتا سر، پھر وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، حالانکہ ہم نے پرائیویٹائز کر دیا ہے۔ تو جب تک آپ بینکر جا کے اکاؤنٹ نہیں کھلوائے گا لوگوں کے، یہ جو منی اکانومی ہے، حالانکہ اب اتنا آسان ہو گیا، بل بھی آن لائن دیتے ہیں آپ، ٹرانزیکشن بھی آن لائن کر دیتے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے سارا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک آپ قوم کو نہیں سمجھائیں گے، مگر قوم کا انٹرسٹ بھی ہے نا، یہ جو مثال کے طور پہ آپ کے فیصل آباد کی اکانومی ہے وہ چٹ پہ چلتی ہے کہ جی اتنے کروڑ کا مال ادھر سے ادھر کر دو، ادھر سے ادھر کر دو، اور ان کی اپنی ایک سسٹم ہے۔ جب تک ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک اس سسٹم پہ کہیں نہ کہیں ضرب نہیں ڈالے گا، وہ ضرب اس لیے اس میں ریئل اسٹیٹ بھی شامل ہے، ریئل اسٹیٹ بہت بڑی ایبسولوٹ شامل ہے۔ یہ جو گاڑیاں کی شو رومز ہیں وہ بھی تو بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس قسم کے بہت سارے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، مگر جب اس میں کک بیکس ملتی ہیں تو پھر وہ اکانومی کو انٹرسٹ ہی نہیں ملتا۔ تو آپ کا مقصد یہ کہ آپ کی ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بینک شوڈ ٹیک لیڈ، بینک ان کے لیڈ دینے کی ضرورت ہے۔ بینک شوڈ بی فورس تھرو ایڈورس انسینٹیو کہ وہ جا کے لوگوں کے اکاؤنٹ کھلوائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہد صاحب، آپ کچھ پہلے بیچ میں آپ اشارہ کر رہے تھے، تو آپ کچھ پوائنٹ ہے آپ کے ذہن میں؟ ہاں، میرے ذہن میں 2-3 پوائنٹس ہیں، کیونکہ یہ ساتھ ریلیٹڈ تھے ڈیجیٹلائزیشن ڈاکومنٹیشن کے ساتھ۔
دیکھیں اس سلسلے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، وہ آپ جو ٹیکس پیئرس ہیں، عام آدمی ہے، عام ٹیکس پیئر ہے، ان کو جب تک آپ انسینٹو نہیں دیں گے، اور سب سے بڑا انسینٹو جو ہے وہ ہے کہ آپ ان کے لیے پینشن اسکیم اناؤنس کریں، اور پینشن اسکیم اس سینس میں اناؤنس کریں کہ جو ٹیکس پیئر نے کنسیکٹولی 10 یا 15 ایئرس، کیونکہ ایئرس تو آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ 10 ایئرس کنٹینیوسلی اس نے ٹیکس پے کیا ہے، اور اس کے بعد آپ جب وہ بزنس میں اس کو لاس ہو رہا ہے یا نہیں بزنس کر رہا، اس کو آپ سوشل سیکورٹی صورت میں یا کیش کی فارم میں ری پے کریں۔ جب یہ آپ کریں گے، یہ آپ لا پاس کریں گے، تو جو ٹیکس پیئر ہے اس کے ذہن میں خود بخود یہ انسینٹو آئے گا کہ بھئی اگر، کیونکہ جب اس کو ریکارڈ دینا پڑے گا کہ آپ نے پچھلے 10 سال میں کتنا ٹیکس دیا ہے، اور اس کے مطابق آپ کو سوشل سیکورٹی میں کیش اور کائنڈ کی صورت میں واپس ملے گا، تو وہ خود بخود اس کے اپنے انٹرسٹ میں ہوگا کہ وہ اس کو ڈاکومنٹ کرے۔ ہمارے کیونکہ ایسی کوئی اسکیم نہیں ہے، اس لیے ہر جو ٹیکس پیئر ہے وہ اوائڈ کرتا ہے، جو ہے چھوٹا ٹیکس پیئر وہ ویسے اوائڈ کرتا ہے، جو بڑا ہے وہ منوورنگ کر کے اوائڈ کرتا ہے۔ اور اسی لیے اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ یو ایس اے میں، دوسرے کنٹریز میں ایگزسٹ کرتی ہے اور بڑی سکسیسفلی رن بھی ہو رہی ہے۔ یہ میں اس سلسلے میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو اور بتاؤں اس کا جو ٹیکس پیئر کو بینیفٹ کیا ہے۔ اکثر یہ جھگڑا رہتا ہے، ٹسل رہتی ہے بٹوین ٹیکس پیئر اینڈ ڈپارٹمنٹ کہ جی آپ ہمارے پاس جو آپ کی ایسٹیمیٹ ہے انکم کا یا اسیسمنٹ کا، وہ آپ کا آربیٹریری ہوتا ہے۔ وہ آربیٹریری اس لیے ہوتا ہے ان کے مقابلے کیونکہ ٹیکس پیئر کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ ہم نے کتنی سیل کی ہے، ہماری انکم کتنی ہے۔ جب وہ ریکارڈ نہیں ہوتا تو پھر وہ ڈسکریشنری پاور جو اویلیبل ہے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس، وہ پھر اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، پازیٹیولی کریں یا نیگیٹیولی کریں، اور اس کے رزلٹ میں پھر جو ایلیگیشنز آف کرپشن ہے وہ ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ اچھا شاہد صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال یہ بھی کرنا تھا کہ ہماری جو ایک دو رائے ہیں اس کے اوپر ہے کہ ٹیکس اورینٹڈ اکانومی ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں امپورٹ اورینٹڈ، یعنی ہم امپورٹ کو برا سمجھتے ہیں کہ امپورٹ ایک اچھی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو ایکسپورٹ کے ظاہر امپورٹ ہم کرتے ہیں کچھ چیزیں جس کی بنا پر وہ پھر بعد میں ایکسپورٹیبل ہو جاتی ہیں آگے۔ تو آپ بینگ ایکسپرٹ آف دا ٹیکس، آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو پالیسی ہے کون سی بہتر ہے، اس کے بارے میں واضح کریں کہ جس سے کہ ملک کی معیشت کو اور بہتری اس میں آ سکتی ہو، کہ آیا امپورٹ اورینٹڈ ہماری اکانومی ہونی چاہیے یا ایکسپورٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے؟ دیکھیں ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے نا دونوں چیزوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن زیادہ جو اسٹریس ہے ایمفسائز ہے دین یو ہیو ٹو ایمفسائز آن ایکسپورٹس۔ ہمارے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس آلموسٹ اسٹیگننٹ ہے فار دی لاسٹ ایٹ لیسٹ 1 ڈیکیڈ۔ تھوڑی سی مارجنل کوئی میرے خیال 10% بڑھی ہے اب کے مشکل سے، لیکن وہ بھی آپ ڈی ویلیویشن سے کرنسی سے ہوتا ہے، ریئل ٹرمز آپ کی کوئی اتنی زیادہ انہانس نہیں نہیں بڑھی ہوتی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ممالک کی دیکھیں کہ کہاں ایکسپورٹ ہے، سری لنکا کی دیکھیں، باقی سنگاپور کی دیکھیں، جن کی آبادی ہمارے لاہور سے بھی تھوڑی ہے لیکن ان کی ایکسپورٹ دیکھیں کہاں پہنچی ہوئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو کبھی بھی اپنا پیشن کریز نہیں بنایا۔ میں نے اس سلسلے میں یس کروں گا کہ انلیس نیشن ایز اے ہول اینڈ اسپیسیفکلی پولیٹیشینس میک اٹ دیئر obsession ٹو انہانس ایکسپورٹس، اور اس کے لیے پھر پریکٹیکل سٹیپس لیں۔ پریکٹیکل سٹیپس کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری آج تک جو ایکسپورٹ ہے اس کا مور دین 50% ایک کے گرد گھومتا ہے، وہ جی ٹیکسٹائل ہے، مور دین 50%۔ اس میں بھی تقریباً فیصل آباد میں 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملیں وہاں بند ہو چکی ہیں آ کے، یہ بھی ایک بڑا ایشو چل رہا ہے پاکستان میں۔ تو اس میں کیا ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اور اس میں بھی یہ ہے کہ ہماری جو انوویشن نہیں ہے، آؤٹ آف باکس تھنکنگ سے کہتے ہیں، ہمارے جو سے کہتے ہیں نا HRD، اس پہ ریسرچ اینڈ انوویشن پہ ہم کوئی ہمارے بزنس مین خرچ نہیں کرتے، وہی ٹریڈیشنل اور کنونشنل وے۔ شاہد صاحب یہ بتائیں کہ بزنس کمیونٹی کے لیے کیا ہے اس بجٹ میں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس بزنس میں کمیونٹی یہ کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ریٹس آف ٹیکسز ہیں، ایک تو سیلریڈ کے لیے وہی تو جو 6 لاکھ یعنی ایگزامپشن کو بڑھانا چاہیے، وہ بڑھائیں آپ، کتنی بڑھنی چاہیے؟ 8 لاکھ کم از کم، 8 لاکھ انفلیشن بہت مناسب ہے 8 لاکھ۔ کنسیڈرنگ دی انفلیشن۔ اینڈ سیکنڈلی جو آپ ریٹس آف ٹیکس ہیں اسپیشلی سیلریڈ کلاس کے،
ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ جو 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک کم ریٹ ہے، پھر 12 سے جو آگے نیکسٹ سلیب ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، ڈبل سے زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے وہ اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی ریٹ اسپیشلی جو ہے بینکس میں ادروائز ان میں آپ ریٹس کم کریں، کمپنیز کے ریٹس کم کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں اور میئرز ایسے لیں جس سے ان کو یہ احساس ہو. اور کیسے میئرز کیا لیں؟ سب سے پہلا میئر تو یہ ہے کہ پبلک اسپینڈنگ زیادہ ہو. پبلک اسپینڈنگ سے مراد یہ ہے کہ جو ہیلتھ ایجوکیشن اس میں ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیونگ بڑی کرنی چاہیے، ہم سیونگ میں سب سے پیچھے رہ گئے. آپ اسپینڈنگ کی بات بھی ہو رہی ہے. نہیں، میں پبلک اسپینڈنگ مینس کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسپینڈ کرے ایجوکیشن پبلک پہ، اسپینڈنگ، اوکے، ہیلتھ پہ کرے، ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر پہ کرے، اسپیسیفکلی ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ پہ. آپ دیکھیں نا کہ ایجوکیشن میں اگر ہر آدمی نے اپنے زیادہ فیس دے والے بچوں کو پڑھانا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیا فائدہ ٹیکس دینے کے. اسی طرح اگر آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے علاج کروانا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیا فائدہ، اس سے بہتر آپ ٹیکس اوائڈ کرو جہاں تک ہو سکے. ڈاکٹر صاحب یہ 37,000 تنخواہ بھی ایک ہے بیچارے عام آدمی کی. 37,000 مجھے بتائیے، گورنمنٹ نے تو اعلان کر رکھا ہے، لیکن فیکچولی اگر آپ دیکھیں سچویشن کو اپنے پاکستان میں تو میرا خیال کم ہی لوگوں کو 37,000 ملتی ہے، اور وہ بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے. تھوڑی بھی ہوتی ہے، اور ایکچولی پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ریلائبلٹی آیا، پریکٹیکیبلٹی کہ آیا اس پہ عمل ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس پہ کوئی ریسرچ یا اسٹڈی نہیں، کوئی اسٹڈی، بالکل صحیح. کیونکہ یا تو ریسرچ اسٹڈی ہو نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس پہ ہو رہا ہے. خالی دیکھیں آپ اناؤنس تو بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کو انلیس دیٹ اناؤنسمنٹ از کپلڈ وتھ پریکٹیکل اسٹیپس اینڈ آفٹر دیٹ ریسرچ ہو کہ ہاؤ مینی پیپل ہیو فالوڈ دس انسٹرکشن. کوئی ڈیوٹیز میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی ڈیوٹیز بھی کم کرنی چاہیے، بعض جگہ پہ ہیوی ڈیوٹی، جی ایس ٹی ٹیکس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کم ہونا چاہیے. میں یہ ایڈ کروں گا کہ اسپیسیفکلی آپ نے امپورٹ کی بات کی تھی، وہ اس میں رہ گئی تھی کہ جو ہماری لگژری آئٹم کی امپورٹ ہے اس پہ تو ڈیوٹی بڑھنی چاہیے. اچھا، جس میں ہے گاڑی بڑی ہے، اور اس کے علاوہ اور بڑی ان نیسیسری کاسمیٹکس جو کہ ہمارے ایکسپورٹ میں استعمال نہیں ہوتی ہے، اس میں تو ڈیوٹی انکریز ہونی چاہیے. جو ڈیوٹی کم ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ان مٹیریل اور مشینری پہ جو کہ ایز اے را مٹیریل یوز ہوتی ہے ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز میں. ہمارے جو ایکسپورٹ والے ہیں وہ را مٹیریل جب باہر سے منگواتے ہیں تو ان کو آپ کم کریں، اور اس مشینری پہ بھی ریٹ کم کریں تاکہ ان کو جو کاسٹ ہے وہ ان کی کم ہو. یہ آپ جب تک نہیں کریں گے تو ان کے لیے کوئی انسینٹو نہیں ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے ویسے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل ہوگا تو مزید آگے ہمارے اکنامک ریوائول ہوگا، معیشت بہتر ہوگی، گورنمنٹ کے پاس کوشچن ہوگا کہ لوگوں کو ریلیف فراہم کر سکے. اب آپ دیکھیں کہ جو بینکنگ ریٹ تھا 22% کے قریب ہمارا، اب وہ کم ہو کے تقریباً 11% پہ آ گیا ہے. اور یعنی 22% پہ آپ بتائیں کون سا آدمی کاروبار کرے گا. لیکن اس دوران بینکوں کی بڑی موج لگی رہی ہے آ کے، اور بینکوں نے بہت پیسہ کمایا. 7,164 کے قریب بلین، 7,164 بلین رقم جو ہے وہ بینکنگ نے گورنمنٹ کو لینڈنگ کی آ کے. اس کے ساتھ اگر پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں تو صرف 510 بلین. تو اب چونکہ ریٹ کم آ گئے ہیں تو شنید یہ بھی ہے کہ کچھ ہلچل مچی ہے، اور لوگوں نے کچھ، یہ ظاہر ہے اس سے کچھ آپ کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ میں بھی تو چانسز بڑھتے ہیں نا. دیکھیں خان صاحب، بات یہ ہے کہ وہی بات ہم پہلے بھی کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا فائدہ ہوا، بینکوں کا فائدہ ہوا، آئی پی پیز کا فائدہ ہوا، زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ کا فائدہ ہوا، کچھ زمانے میں ریئل اسٹیٹ کا فائدہ ہوا. تو باقی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ گئی اور یہ اوپر آ گئے. ابھی بھی وہی ٹرینڈ چل رہے ہیں، مگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریٹ جو ہیں یہ سنگل ڈیجٹ پہ آنے چاہیے تاکہ چھوٹا کاروباری بھی وہ ایگزیکٹلی ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو 3 سیکٹرز ہیں، مینوفیکچرنگ، وہ ابھی بھی اس ساری انسینٹیوز کے باوجود مائنس میں ہے، -1.4 ہے یا 1.7 ہے اس کی گروتھ، وچ از کیونکہ امپلائمنٹ جنریٹ تو وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بڑھی ہوئی ہے. دوسرا آپ کا جو بڑا سیکٹر ہے جو ایکسپورٹیبل بھی تھا وہ ایگریکلچر تھا.
اور although ایگریکلچر نے 1.7% گروتھ دی ہے، مگر اب بارشیں نہیں ہوئی، اب کلائمیٹ چینج آ گئی، پنجاب گورنمنٹ نے ان کا خریدا بھی نہیں اناج، تو اب آ کے شاید اس میں بھی کوئی کرائسس آئے، حالانکہ انسینٹیو پنجاب گورنمنٹ دینا شروع ہوا ہے، مگر شاید ٹو لیٹ ہے۔ مگر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ہم ساری بات کر رہے ہیں ڈالر کمانے کی اور ڈالر بچانے کی، وہ ہے سروس سیکٹر۔ آپ کا سروس سیکٹر 52% GDP کا حصہ ہے، مگر وہ ایکسپورٹیبل نہیں بنایا گیا۔ اور مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ جو IT سیکٹر آپ کا گرو کر رہا ہے اس کو ایکسپورٹ ٹیکس بھی لگایا ہوا ہے۔ سو پہلے تو آپ سارے ایکسپورٹ ٹیکسز بند کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ سیکٹرز بڑھیں اور کما سکیں۔ آپ ریٹیل پہ لگائیں ٹیکسز، مگر مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ پہ آپ کو کم۔ اب میں آپ کو اگزامپلز دینے لگا ہوں۔ انڈونیزیا ایکسپورٹ کرتا ہے اولیو آئل اور اس قسم کے اور کھادیں، وہ 16th، حالانکہ 4th لارجسٹ پاپولیشن ہے، مسلمان پاپولیشن ہے، اٹ از آلسو 16th لارجسٹ اکانومی۔ انڈیا، ان کی سعودی عرب سے زیادہ کمائی ہے سروسز سیکٹر سے ڈالر کمانے کی۔ انہوں نے IT کو اس طرح کر دیا ہے کہ اب گھر بیٹھے ہوئے ہی وہ فائنینشیل ہیلپ امریکہ کو دے رہے ہیں، ان کی پرائیویٹ سیکٹر کو لیگل ہیلپ دے رہے ہیں، میڈیکل ہیلپ دے رہے ہیں۔ کئی ایسے شعبے ہیں جہاں انڈیا سے کیا اس کا نام تھاٹس کر کے جاتی ہیں اور اس کے وہ پیسے کماتے ہیں۔ ملیشیا جو ہے وہ 17th لارجسٹ اکانومی ہے، انڈیا تو شاید 5th لارجسٹ بن گیا ہوا ہے۔ جو ہے ریجنل کوپریشن ملیشیا اور انڈونیزیا نے کی ہے، فلپین نے کی ہے۔ پھر سعودی عرب ہے جو تیل کے اوپر ہی، اس کے ساتھ قطر ہے جو شاید گیس کے اوپر، یا عمان ہے جو گیس کر رہا ہے۔ بٹ کویسچن جو میں پٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایگریکلچر بھی ڈیورسیفائی ہو سکتی ہے آپ کے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایگریکلچر دیکھیں نا، یہ ایسا سیکٹر بہت انڈاکومنٹڈ بہت ہے ابھی بھی، یہ اسٹل سر، مگر آپ پہلے ان کو گرو کرنے کی اجازت تو دیں، ایگزیکٹلی پھر فیسلٹیز آپ ہو ان جائیں۔ پہ ٹیکس بھی لگا لیجیے گا۔ اگر آپ کا 22% جو لینڈ ہولڈنگز ہیں صرف وہی مارکیٹ کو کھلاتی ہیں، 44% جو ہیں یا 40% جو ہیں یا چھوٹے کسان ہیں یا بڑے کسان ہیں جو بھی کیپٹس فارمنگ نہیں کرتے، تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کنسولیڈیٹ کر کے کارپوریٹ فارمنگ یا کارپوریشن وہ جو ہوتی ہے اس میں لا کے لارج اسکیل فارمنگ میں لانا پڑے گا نا آپ کو۔ پانی کے پرابلمز ہیں، بیج، آپ مزے کی بات یہ ہے کہ بیج باہر سے منگواتے ہیں، پیسٹیسائڈز باہر سے منگواتے ہیں، مشینری باہر سے منگواتے ہیں اینڈ سچ فورتھ، جس کا خرچہ زیادہ ہے، اور جب آپ چاول بنا کے 6 مہینے کے بعد دیتے ہیں تو وہ شاید ڈیفیسٹ میں جاتا ہے، ناٹ جو چاول پانی بھی زیادہ لیتا ہے۔ سو آپ کو پالیسی وائز سوچنا پڑے گا کہ کون سے کراپس جو آپ کو کلائمیٹ چینج میں بھی بچائیں گے اور آپ کو ڈالر کما بھی سکتے ہیں اور ڈالر بچا بھی سکتے ہیں۔ یہ بہت، مگر پرابلم یہ ہے، ابھی مثال کے طور پہ امریکہ نے جو آپ پہ یا دنیا پہ ٹیرفس لگائے، آپ پہ کم لگائے ہیں، 29% ہے، آپ کے کمپیٹیٹرز پہ زیادہ ہیں انڈیا کے علاوہ۔ چائنا پہ تو 100 کچھ پہ لگا دیے، ویتنام پہ 40% لگا دیے، بنگلہ دیش پہ 31% لگا دیے۔ تو آپ کو اس کا فائدہ، جب تک آپ چھوٹے کاروباریوں کو بتائیں گے نہیں کہ EU کو کیا کیا بیچا جا سکتا ہے، چائنا کو کیا کیا ڈائیورسفیکیشن بھی ذرا ضروری ہے۔ ڈائیورسفیکیشن، مگر انفارمیشن تو پہنچے اس بجٹ میں، وہ انفارمیشن پہنچنی بہت ضروری ہے۔ گورنمنٹ جب تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچائے گی، پرائیویٹ سیکٹر نے تو انسینٹیو بیسڈ لینا ہے، مگر آپ وہ انسینٹیوز دے نہیں رہے، صرف ٹیکس کے اوپر تو نہیں چلے گا نا، آپ کو سبسڈیز کا بھی ہے، آپ کو جو ریفارمز کے اوپر بھی ہے، آپ کو صرف انفارمیشن دے دیں کہ ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر کیس صاحب نے جو بتایا کہ IT جو ہے اس کے اندر کو مشکلات ہیں کمپیئرنگ ٹو دی ادر ریجنل کنٹریز، ہمارا جو IT سیکشن جو ہے اس کی زیادہ ہمارے ہاں جو ریونیوز نہیں ہیں، ہمارے جنریشن نہیں ہے اس کے،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی سیکشن میں جو مشکلات درپیش ہیں، ایک تو وہ بتا دیں، دوسرا یہ بھی بتائیے کہ جو ہمارے عام آدمی جو ہے اب تو گاڑی نہیں خرید سکتا شاہد صاحب، اس کے لیے بڑے مسائل ہیں، تو گورنمنٹ کو کیا تجویز دے سکتی ہے آپ کی جس سے کہ وہ عام آدمی کی دسترس میں کوئی چھوٹی موٹی گاڑی آ جائے؟ دیکھیں جی، آپ کے دو کوشچنز ہیں نا. پہلا تو آئی ٹی کے ریلیٹڈ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آئی ٹی کی آج کل بہت اہمیت ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ انڈیا نے ان کے ایکسپورٹس آئی ٹی کی سعودی عرب کی آئل ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. ہماری بدقسمتی جیسے کہ ہم نے اور سیکٹرز میں ہم نے اس سیکٹر کو نگلیکٹ کیا، یا یہ کہہ لیں کہ ہم نے ان کو پراپرلی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، اور ود دا رزلٹ کہ وہ ہماری بڑی مشکل سے اتنی کچھ ایکسپورٹس اب ہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو انٹرنیٹ کی سپلائی ہے، کیونکہ اس میں آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ انٹرنیٹ کے ساتھ ہی اٹ از دا بیسک انگریڈینٹ، اٹ از دا پری ریکوزٹ، اس کے ساتھ ہی لنک ہے. یہ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اس میں ان انٹرپٹیڈ سپلائی آف انٹرنیٹ ہو. ہمارے کیا ہوتا ہے، سم ٹائمز آن پولیٹیکل گراؤنڈ، سم ٹائمز آن ریلیجس گراؤنڈز، کوئی آ رہا ہے تو جناب موومنٹ چل رہی ہے تو نیٹ بند کر دو. اب آپ بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے، اس کی اہمیت سمجھانی پڑے گی کہ جب آپ فورن بائر ہیں، جب آپ کو جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو ایک آرڈر دے رہا ہے، اور ان دا مین ٹائم کو آپ کانفرنس میں ہیں تو نیٹ بند ہو جاتا ہے. جب نیٹ بند ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی یہ کیا پرابلم ہے آپ سے؟ آپ کہتے ہیں جی نیٹ بند ہو گیا. وہ کہتا ہے اچھا چلے بند ہو گیا تو ٹھیک ہے، میں انڈیا چلا جاتا ہوں، میں بنگلہ دیش چلا جاتا ہوں. سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ ان انٹرپٹیڈ سپلائی آف انٹرنیٹ ہو. سیکنڈلی اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے کوالٹی آف وائس اینڈ پکچر، وہ بھی کلیئر نہیں ہوتی. یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے، کیونکہ میرے اپنے دو بھتیجے یہی کام کر رہے ہیں. تھرڈ جو آپ نے بات کی ٹیکس کے بارے میں، اس میں گورنمنٹ کو تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ ایف بی آر نے ان پہ 1% ٹیکس ہے، اور وہ بینک سے ذریعے، اور وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، اور فائنل ڈسچارج ہے کہ وہ ہو جاتا ہے. فورتھ جو ہے ہمیں کرنے کی ضرورت کیا ہے، ایک تو جو دو میں نے بتائے، اور چوتھا یہ ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں جو باہر کی ہیں ان کو آپ انسینٹو دے کے یہاں لائیں تاکہ وہ اپنے آفیسز یہاں اسٹیبلش کریں. کو جب وہ آفیسز اسٹیبلش کریں گے تو پھر آپ کو یہ کوالٹی بھی بہتر کرنی پڑے گی، اور لوگوں میں اور زیادہ رجحان بھی ہوگا، اور آپ کو ایکسپورٹس بھی آپ کر سکیں گے. یہ تو ہے آئی ٹی کے ساتھ ریلیٹڈ. لیکن شاہد صاحب اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، دیکھیں نا، ایک جو عام آدمی ہے، غریب آدمی ہے، آئی ٹی کا کام کرنا چاہتا ہے، گھر بیٹھ کے بزنس کر رہا ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ ایسا آدمی ہے تو اگر اس کو گورنمنٹ فنڈنگ نہیں کرے گی، بینکس تو ظاہر ہے اپنا رسک فیکٹر کو دیکھتے ہیں، تو وہ کیسے دیں گے کسی کو بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ایسے میں مطلب ڈیٹ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی آگے. تو دنیا میں آس پاس میں ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک فنڈ ایکویٹی جسے کہتے ہیں بنا رکھا ہے، جس کے اوپر آ کے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو گورنمنٹ کو نہیں کوئی ایسا سلسلہ کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو کچھ سرمایہ یا پیسہ یا کیپٹل ملے جس سے وہ آگے پراپر طریقے سے. اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ آئی ٹی جو انڈیویجول ہے نا، اس کو بہت زیادہ فنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا فنڈ اتنا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایک لیپ ٹاپ چاہیے. جو اصل چیز ان کو چاہیے وہ جو میں نے آپ سے عرض کی نا وہ چاہیے. اب جو بچہ یا بچی پڑھی لکھی ہے کسی بھی یونیورسٹی سے، وہ اس کے پاس لیپ ٹاپ لازمی ہوتا ہے. اور گورنمنٹ نے پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب نے دیے بھی تھے، پریزیڈنٹ گورنمنٹ نے بھی کچھ دے رہی ہے. وہ اتنا ایشو نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے جو میں نے آپ سے بتایا، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ٹھیک. ایسے یہ گاڑیوں کے متعلق میں نے ہاں، سوال گاڑیوں کے بارے میں تو یہ آپ سے عرض کرو کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ پرائسز دن بدن انکریز کر رہی ہے، اور ریسنٹلی ہر کمپنی نے آلموسٹ پھر اناؤنس کیا پڑے. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو مٹیریل ہے، جو اسمبل بھی یہاں ہوتی ہے، وہ بھی جو پارٹس ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، اور وی ہیو ٹو پے ان ڈالر. اور ہماری جو کرنسی جب فلیکچویٹ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. ہماری جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہے. اس کے ساتھ ہی جو تھرڈ فیکٹر ہے، سیل ٹیکس بہت زیادہ ہے اس پہ، ایکسائز ڈیوٹی بہت زیادہ ہے. وہ جب تک کم نہیں ہوگی، گاڑیوں کی قیمت کم ہونے کا کوئی نیئر جو فیوچر ہے اس میں کوئی پراسپیکٹس نہیں ہے، انلیس اٹ از ریڈیوسڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم پروگرام کے آخری حصے میں ہمیں چھوٹے چھوٹے سوالات جوابات ہمیں چاہیے ہوں گے آگے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بجٹ جو آنے والا ہے، کیا اس بجٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی، تنخواہ دار طبقہ، عام آدمی سیٹسفائی ہو سکتا ہے؟ سر، بجٹ کا مطلب تو ہے کہ حکومت میں چلنا ہے، اور آئی ایم ایف کہتی ہے کہ ڈیفیسٹ کم کرو. یہ بات تو صحیح ہے کہ گورنمنٹ آفیسرس کے لیے شاید 10%، جس میں بجٹ بھی 10% بڑھے گا، ان کے لیے بھی 10% بڑھ جائے گی، مگر باقی جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے،
بیسک 37,000 جو پے ہے وہ بھی نہیں بڑھے گی, اور عام آدمی کے اوپر تو وہ جو کور انفلیشن کی بات کی وہ ہوگا. سو ان اے وے جب بجٹ نے 10% بڑھنا ہے تو ٹیکسز نے بھی 10% بڑھنا ہے. اچھا ایک چیز ہم بھول گئے ہیں جڑا وہ شارٹ لسٹ پہ بات کرتے ہیں آگے. ایک ہمارے یہاں جو ایک پرابلم ہے جو ایگریکلچر سیکٹر میں جو کسانوں کو درپیش ہے اس وقت, جو ویٹ کا ایشو ہے, آپ دیکھیں کہ اسپورٹ پرائس جو ہے IMF کے کہنے پہ گورنمنٹ نے ختم کر دی ہے, پاسکو کو ختم کر دیا ہے, پنجاب گورنمنٹ نے گندم نہیں خریدی آ کے. عام آدمی کو ایک کھلا چھوڑ دیا گیا, کسان کو بیچارے کو, اس کی گندم کون خریدے گا, اور اگر وہ گندم خریدے گا نہیں تو آگے گندم کیسے آئے گی؟ گندم کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اب گندم کی جگہ چنے, پھل اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اب اگر مارکیٹ میں ہی بیچنا ہے تو کسان نے تو پروفٹ مارجن دیکھنے ہیں. مگر ایک اور جو ایشو ہے اس سارے کے اندر وہ مڈل مین ہے, آرسی جس کو آپ کہتے ہیں, وہ نچوڑتا رہتا ہے. مڈل مین جو ہوتا ہے تگڑا آدمی ہوتا ہے, اور اس کو گورنمنٹ نے کنٹرول نہیں کیا ان دیٹ کانٹیکسٹ. تو میں آگے گندم کا بحران ہی دیکھ رہا ہوں ارسپیکٹیولی, وہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہے, بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے, گورنمنٹ کا انٹرسٹ نہ لینا, پانی کا نہ بحران, سیڈ کا بحران. تو میرا خیال ہے کہ اب ایگریکلچر جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی کے لیے تو استعمال ہونی چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب انڈسٹری کی طرف ہمیں آنا پڑے گا. ایک سوال اہم سے انرجی سیکٹر کو ہم بھول گئے ہیں. آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں, صرف اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ میری ذاتی رائے ہے کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے نا, فارمرز کو اسپیشلی ویٹ کو یا دوسری جو بیسک آئٹمز ہیں ان کو مارکیٹ فورسز کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو ملک ہے جس میں کارٹیلز بنتے ہیں اور وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور جیسا کہ شوگر والوں کے ساتھ ہوتا ہے, گنے لے کے پھرتے رہتے ہیں, ان کو خریدنے والا نہیں, جب خریدتے ہیں تو بڑے کم قیمت پہ, اور وہ پیمنٹ بھی ایکسپیڈیشسلی ان کو نہیں ملتی. اسی طرح ویٹ پہ بھی آپ کریں. اسی لیے کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ پریزنٹ جو CM ہے انہوں نے ویٹ سپورٹ فار فارمرز جو ہے نا ان کے لیے ایک پیکیج کا اعلان کیا, 15 بلین روپیز کا اناؤنس کیا. جو پہلے اگر آپ نے وہ فکس جو پرائس تھی, سپورٹ پرائس تھی, وہ تو ختم کر دی IMF کے کہنے پہ, لیکن آپ نے اسی بات کو دوسری طرف سے پکڑ لیا. لیکن بہرحال وہ اچھا سٹیپ ہے. لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں نا سب کہ جو یہ سپورٹ پرائس کو IMF کہنے پہ ختم, یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ دھچکا ہے ہمارے کسانوں کے لیے, کاشتکاروں کے لیے, جو آلریڈی بڑی مہنگی چیزیں لے رہے ہیں, انپٹس اس کے بہت مہنگے ہیں, اوپر سے ان کو جناب یہ بھی نہیں دے رہے, تو وہ تو بیچارہ مرے کو شاہ بازار والی بات ہوگی نا. میں نے اس لیے عرض کی نا کہ ان کو مارکیٹ فورسز کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑا جائے. منیمم سپورٹ پرائس ہو تاکہ اس کو پتہ ہو, چھوٹی ہو, کہ اتنی پیمنٹ تو مجھے ہر صورت میں مل جائے گی, اور وہ ول بی مور موٹیویٹیڈ ٹو کلٹیویٹ, کیونکہ ہماری بیسک کراپ ہے جو ہر بندہ ہماری کنزیوم کرتا ہے. اب سیکنڈ آپ کا جو تھا کویسچن وہ میں نے آپ سے عرض کی گاڑیوں کے سلسلے میں. اس سلسلے میں مزید تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ پرائس کم ہونا تو وہ تو امپاسبل ہے جو موجودہ حالات میں, لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جن کے پاس گاڑیاں ہیں 2-2 کروڑ کی, 3-3 کروڑ کی گاڑیاں مارکیٹ میں آپ کے پیچھے آگے پھر رہی ہیں, ان کو آپ نے ٹیکس نیٹ میں پراپرلی لانے کے لیے کیا سٹیپس لیے ہیں؟ FPR کو چاہیے کہ اگریسولی نہ صرف ان کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو لگزوریس کلبز ہیں, اسکول میں ہیں بچے جن کے ہیں, اور جہاں منتھلی فیس 1000 50,000 لاکھ ہے, وہاں بھی ان کو بھی آپ پراپرلی ان کی انکم اسیس کریں, اور اس سے آپ بہت ریونیو سبسٹانشیل یو کین گین سبسٹانشیل ہے. ایسا مزید ٹیکسیشن کا آپ چانسز دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں پر زیادہ ٹیکس آئیں گے, کیا آپ محسوس کر رہے ہیں, یا کوئی ٹیکسوں میں کمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ٹیکس کا جو ہمارا اسٹرکچر ہے نا وہ ہے ہیوی ریلائی کرتے ہیں آپ انڈائریکٹ ٹیکس پہ. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ ٹیکس پہ تو جو میں نے پہلے اس کی کہ وہ اس میں تو اتنا زیادہ نہیں آئے گا, لیکن انڈائریکٹ ٹیکس تو آئے گا. وہ تو ایک ظلم ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ عام آدمی اس سے پستا ہے. اور آپ کو پہلے بھی ہم نے کہا اس پہ بات کی ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو عام ہمارے لسنر ہیں کہ جب تک ہم اسٹرکچر آف ٹیکسیشن چینج نہیں کریں گے, کامن مین آرڈنری مین ول کنٹینیو ٹو سفر, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی لگے گا تو سیل ٹیکس, لیکن پے کون کرے گا؟ جو کامن مین ہے وچ ہو از ادروائز ناٹ لائبل ٹو پے ٹیکس. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر قیس صاحب, ہمارے ویشیت, بہت شکریہ شاہ ظہیر صاحب, ہمارے ٹیکس ایکسپرٹ.
ناظرین، جو آج ہم نے گفتگو کی اس کا میں یہ گفتگو میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں ہماری اس میں اب بھی رہ گئی ہیں، لیکن ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے. لیکن انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم مزید سیکٹرز کو زیر بحث لائیں گے، کیونکہ جو بجٹ ہے اب لوگوں کو بہت امیدیں وابستہ ہیں کہ جس طرح حکومت نے میئرز کیے ہیں، جو حکومت کہتے ہیں خوشحالی کی جانب سفر شروع ہو چکا ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حکومت لوگوں کو، عام آدمی کو مراد دینی چاہیے. جیسے کہ ہمارے وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری جو معیشت ریکور ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی تک اس کا ریلیف نہیں مل رہا. امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جو بجٹ ہوگا پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، بزنس مین کے لیے، تنخواہ دار کے لیے، وہ ایک فرینڈلی بجٹ ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.